قصہ؟ ہاں ایک قصہ ہے مگر تھوڑا سا لمبا ہے، آپ کو سکون سے بیٹھ کے سننا پڑے گا۔ اچھا، ایک بابا جی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو وہ بابا جی لکھتے ہیں کہ یہ اپنے کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک بڑے میاں آئے اور انہوں نے آ کے ان کے بابا جی سے کہا کہ میں جو ہے حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے حفظ کرا دیں گے؟ تو وہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑے میاں تو صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں ہو پا رہی، اور یہ قرآن پاک حفظ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے بابا جی نے ان بڑے میاں سے پوچھا، بزرگوں اس عمر میں حفظ کرنے کا خیال وہ کیسے آ گیا؟ تو ان بڑے میاں نے کہا بس جی کیا کریں، ساری زندگی ایسی گزر گئی، نام میرا چراغ دین ہے، تو میرا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ بھائی نام تمہارا چراغ دین ہے، مرنے تم والے ہو، قبر میں تم جاؤ گے تو کیا وہاں پہ اندھیرا نہیں ہوگا؟ تو ایسا نہ کرو کہ کوئی ایسی چیز لے کے جاؤ کہ جیسے تمہارا نام چراغ دین ہے تو تمہاری قبر میں بھی روشنی ہو جائے، کیونکہ چراغ دین کا تو مطلب یہی ہے۔ تو ان بڑے میاں نے کہا مجھے اپنے دوست کی بات نہ سمجھ میں آئی، میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا چلو جی قرآن پاک یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ تو کسی نے مجھے آپ کا بتایا، میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ تو پھر جو یہ بڑے میاں جن بزرگ کے پاس آئے تھے، ان بزرگ نے ان سے کہا کہ بھائی چلو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میں آپ کو یاد کرا دوں گا، اب آگے بتائیں، اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ بڑے میاں اتنے بڑے میاں تھے، انہوں نے کہا زور سے بولیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر جو بابا جی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ یہاں تک تو آ گئے میرے پاس، اب میں آپ کو چلیں حفظ بھی کرا دیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ناظرہ ہے یسرن القرآن، کیا آپ نے وہ پڑھا ہے؟ تو ان بابا جی نے کہا اگر میں نے وہ پڑھا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا، میں نے تو وہ بھی نہیں پڑھا۔ تو ان بابا جی نے ان کا بڑے میاں کا انٹرویو لیا نا، ڈیٹیل میں ان سے پوچھا، تو پتہ چلا نہ ان کو نماز آتی ہے، نہ کوئی آیت آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اچھا جی چلیں کلمہ ہی سنا دیں، تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد سہنا پاک رسول اللہ۔ سب ایک دم سے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بڑے میاں یہ کلمہ تھوڑی ہے، کلمہ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ایسے ہی آتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو سکھایا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، آگے سونا پاک رسول اللہ نہیں لگانا۔ تو انہوں نے ان کو سکھایا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ نا اگلے جمعے آئیں اور آ کے مجھے یہ کلمہ پہلے سنائیں، آپ کلمہ ہی اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو سب صحیح ہے۔ ان بڑے میاں نے کہا ٹھیک ہے چلے گا۔ اگلے جمعے وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا جی میں نے یاد کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سنائیں۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد سہنا پاک رسول اللہ۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے۔ تو ان جو بڑے میاں تھے، بزرگ تھے جو ان کو کلمہ سکھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے نہ پڑھیں، اپنے زیر زبر پیش صحیح کریں اور الفاظ جو ہیں وہ صحیح کریں۔ تو یہ جو بڑے میاں تھے جو آئے تھے سیکھنے کے لیے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی بزرگوں آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے نا مجھے اجازت لے کے دے دیں، یہ میں کلمہ ایسے ہی پڑھوں گا، مجھ سے جو ہے نا وہ والا کلمہ نہیں پڑھا جاتا جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ بس جو ہے نا مجھے اس بات کی اجازت دے دیں، میں ایسے ہی پڑھوں گا۔ اب سب نے کہا، ان بزرگوں نے کہا نہیں بابا جی اس طرح نہیں ہوتا ہے، آپ جو ہیں وہ صحیح طرح پڑھیں۔ ان کو کلمہ سکھا کے دوبارہ بھیج دیا، وہ بیچارے چلے گئے دوبارہ۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو یہ بڑے میاں جن کے پاس، بزرگ جن کے پاس یہ کلمہ سیکھنے آئے تھے، انہوں نے کہا چلو جا کے ان کے گاؤں میں ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے کلمہ صحیح طریقے سے یاد کیا یا نہیں کیا۔ ان کے گاؤں پہنچ گئے، اور جب ان کے گاؤں پہنچے تو وہاں پہ جا کے جو مسجد کے امام صاحب تھے، امام صاحب کے پاس گئے۔ امام صاحب کو جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں، بڑے میاں ہیں، ان سے میں ملنے آیا ہوں۔ تو امام صاحب جو ہیں وہ بڑا حیران ہوئے، کیونکہ یہ جو بزرگ گئے تھے یہ بڑے لوگ ان کو بڑا احترام کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے۔ تو
تو انہوں نے کہا یہ اگر آئے ہیں تو ضرور کسی خاص آدمی سے ملنے آئے ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں کس سے آپ ملنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں چراغ دین سے ملنے آیا ہوں. تو اب جو امام صاحب تھے وہ تھوڑا سا حیران. انہوں نے کہا چراغ دین؟ وہ تو باولا سا آدمی ہے, آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں باولے تم ہو گئے, چراغ دین کو بلاؤ. چراغ دین آ گئے. اب امام صاحب نے پورے گاؤں میں خبر بھی کر دی کہ جی وہ والے بزرگ آئیں تو سب آ جاؤ. تو سب لوگ آ بھی گئے. اب چراغ دین بھی آ گئے ڈرتے ڈرتے. اب جو یہ والے بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی چراغ دین آج ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اب چراغ دین صاحب پریشان. انہوں نے کہا بزرگوں مجھے نہ کلمہ آتا ہے نہ مجھے کوئی آیت آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آج آپ ہی نماز پڑھائیں گے. انہوں نے بزرگوں نے ان کو بڑے میاں کو چراغ دین کو پکڑ کے آگے کیا اور سب پیچھے کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ جی چلیں جی اللہ اکبر کریں. اب چراغ دین کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, ان کی سمجھ ہی نہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ جو پیچھے بزرگ تھے انہوں نے زور سے کہا جی اللہ اکبر. اب چراغ دین نے بھی اللہ اکبر کرا, ہاتھ باندھ لیے. اب بابا چراغ دین جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوئے اور خاموشی چھائی ہوئی. اب ظاہر انہیں کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو جو پیچھے بزرگ ان کے کھڑے ہوئے تھے پھر انہوں نے زور سے اللہ اکبر کیا رکوع کے لیے. تو سب رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں گئے ہوئے تو سب رکوع میں ہی گئے ہوئے. 1 منٹ ہو گیا, 2 منٹ ہو گیا. اب جو پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے تھے جن کو پتا تھا کہ چراغ دین ایک باولا سا آدمی ہے, کوئی اس کی سنتا نہیں ہے, لوگ آہستہ آہستہ اپنی نماز چھوڑ کے پیچھے صفوں میں سے نکلنا شروع ہو گئے. تو ایک دم سے چراغ دین صاحب جو ہے بغیر سمیع اللہ لمن حمدہ کیے بغیر سجدے میں چلے گئے. سارے لوگ سجدے میں, جو باقی لوگ پیچھے تھے وہ بھی سب سجدے میں چلے گئے. اب لوگ نا کوہنیاں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نماز میں, نا ہنس رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ اور زور سے کرنا شروع ہو گئے. 1 منٹ گزر گیا, 2 منٹ گزر گئے. پیچھے کی صفوں سے لوگ آہستہ آہستہ اور نکلنا شروع ہو گئے. آگے والے تھوڑے احتراماً کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ بزرگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ان بزرگ کے ساتھ کھڑے رہو. تو 2-4 منٹ اور گزرے تو جو بزرگ تھے ان کو پھر احساس ہوا. انہوں نے سر اٹھایا سجدے میں سے اور انہوں نے زوردار آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو بابا چراغ دین تھے ان کا سجدے میں انتقال ہو گیا تھا. بزرگ جو ہیں انہوں نے پھر ان گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کا باولا باولا بے وقوف کہہ کے مذاق اڑایا کرتے تھے. تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی عزت تھی. اس کو جو ہے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد سہنا پاک رسول اللہ, اس کو ویسے ہی پسند تھا. تو اس کو جو سونا پاک کے الفاظ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان الفاظ کے بغیر لے ہی نہیں سکتا تھا. تو ان بزرگوں نے جو تھے بابا جی جو آئے ہوئے تھے انہوں نے پھر لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے لوگوں کا اخلاص پسند ہے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کرتے. جو جیسے عبادت کر رہا ہے, جو جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اس کو ویسے کرنے دیں. آپ اس کو یعنی کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا مقام رکھتا ہے. تو پھر اسی دوپہر میں یا شام میں جس ٹائم پہ بھی وہ گئے تھے پھر انہوں نے چراغ دین کا جنازہ پڑھایا. تو اس جنازے میں آس پاس کے گاؤں کے کئی ہزار لوگوں نے شرکت کی اور پھر ان کا نماز جنازہ پڑھا. ٹھیک ہے, تو بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اس کی عبادت کے حوالے سے, اس کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے حوالے سے کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا. وہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, وہ جیسے بھی نماز پڑھے, آپ اس کو کرنے دیں, آپ اس کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ قصہ تھا آج کا, بعد میں پھر کوئی اور.